قبیلے نے حملہ کیا تو آپ نے اپنے قبیلے کو بچایا. وہ عورت جو آپ کے ساتھ ہے جس نے آپ کے بچے پیدا کیے ہیں وہ اب آپ کا ایک طرح سے پارٹ اینڈ پارسل آف لائف بن جاتا ہے. تو یہاں آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. کیوں کہ یہ میرا پارٹ ہے, یہ میری زندگی کا حصہ ہے. وہ غیرت وہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہوا تو آپ آؤٹ آف دا وے جائیں گے, آپ کی پوزیشن آپ آؤٹ آف دا وے جائیں گے, اپنی جان دے دیں گے, مگر یہاں کسی کو کچھ کسی پہ حرف نہیں آنے دیں گے, کسی کو تکلیف نہیں ہو. ایک یہ ہوا. دوسرا, جب دنیا میں معاشرہ بننا شروع ہوا اور معاشرے کے اصول بننے شروع ہوئے اور پھر ریلیجن بھی بتدریج آتا گیا, مختلف انبیاء کرام آئے, تو وہاں پھر کوڈ آف کنڈکٹ اور زندگی کے اصول اور ضوابط دیے گئے. دین نے دیے آپ کو ضوابط, اور اس کے علاوہ معاشرے نے کچھ بنایا تھا کہ معاشرے میں ایک ڈسپلن سوسائٹی بنے. تو ان ضوابط اور ان قواعد بھی پھر غیرت کے اندر شامل ہو گئے. ٹھیک ہے, ابھی یہ تو ہم نے بڑی انٹینس انہوں نے بات کی, اتنی کھاڑی اردو میں بریک سے پوچھوں گی بولا کہ آخر انہوں نے تھوڑا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا, لیکن جہاں تک ابھی تک مجھے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم اب اس بچی نے مدیحہ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ شاید آپ نے پوچھا, سوری آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ آپ اور لڑکیوں کو پڑھنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے غیرت کے نام پہ کہ نہیں جی لڑکی باہر جائے گی تو ہماری غیرت پہ بات آ جائے گی. آئی گیس کمزور کو کمزور رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ بات بھی ڈسکس کریں گے ڈاکٹر موئز سے, جا رہے ہم چھوٹی سی بریک میں, آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر موئز لاؤنج کیونکہ یہ آپ کا لاؤنج ہے. سو کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین. اور غیرت کے نام پہ تو جو خیر بڑے ہو چکے ہیں, مطلب ایک ایج پہ پہنچ چکے ہیں, ان کا تو خیر مائنڈ سیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے, لیکن ہم یہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں شاید ہو بھی جائے. لیکن جو ہمارے ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں ان کے ذہن میں غیرت کی کیا ڈیفینیشن ہے, کیا سمجھتے ہیں غیرت کیا ہوتی, ان کی نظر میں غیرت کیا, یہ غیرت کو کس طرح لیتے ہیں. تو اب ایک بڑی پیاری سی بچی وہاں بیٹھی اس سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے, آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا بریک میں. ہاں السلام علیکم. سدرا خان. ہاں سدرا خان. سدرا خان, سدرا تو زور سے. میں بس اس ٹاپک پہ اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ہم جو لفظ غیرت ہے اس کا مطلب ہی نہیں صحیح سمجھ پا رہے کہ یہ کیا لفظ ہے. ٹھیک ہے, ہم لفظ غیرت یعنی اس کے بارے میں ہم بہت کچھ یعنی اپنی انا کی تسکین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور بس یہ کہ اب بھی ہمارے قبائلی علاقوں میں بہت سارے ایسے جہاں اب بھی یہ روایت چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو لگتا ہے اس ورڈ کو غلط پرسیو کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ جی آپ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا, جی آپ بتائیں. خالد کوشچن دیٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ غیرت جو ہے مطلب غیرت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو سپورٹ کریں, ان کی مدد کریں. ٹھیک ہے, تو ہم اگر ٹیررزم کو دیکھیں کہ جس طرح سے بم بلاسٹ ہو رہے ہیں جس میں معصوم لوگ مارے جاتے ہیں, تو کیا یہ ٹیررزم جو ہے یہ غیرت مندانہ عمل نہیں ہوگا؟ یہ تو غیر انسانی عمل ہے میرے خیال سے ٹیررزم, جس میں انسان جس کا انسانیت نہیں ہے اس میں غیرت کہاں سے ہوگی. جی آپ بتائیے. جی السلام علیکم, میرا نام محمد فرقان ہے. محمد فرقان صاحب. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ سوال یہ ہے کہ یہ زمانے سے چلا آ رہا ہے, جیسے کہ شادی ہوتی ہے لڑکی کی, اپنے سسرال جاتی ہے, اگر اس کے ساتھ وہاں برا سلوک ہوتا ہے یا وہ اس کو ماسی بنا کے رکھا جاتا ہے یا اس پہ ظلم کیا جاتا ہے, تو غیرت میں آ کے اس کے میکے والے کچھ نہیں کرتے اس کے ساتھ, اس کو کہتے نہیں تو اپنی زندگی گزارو, ڈولی میں گئی ہو تو اب تم آنا, تو بھائی تم اس میں تمہارا کفن ہی نکلے گا. بالکل ٹھیک. تو یہ کس طرح کی غیرت ہے, آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی کس طرح کی غیرت ہے. اور یہ بھی کہنا چاہوں گا جیسے یہ بھی ہوتا ہے, جیسے ایک لڑکی ہے وہ اپنے سسرال جا رہی ہے, اگر وہ چاہتی ہے کہ اپنے ہسبینڈ سے مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے, ٹھیک, وہ ایکسپیکٹیشن رکھتی ہے اور ہسبینڈ اس کی پوری نہیں کر پاتا, تو وہ اپنے غیرت کے نام پہ اسے چھوڑ کے آ جاتی ہے. ٹھیک, ان کو دیجیے گا. جی میم آپ کا نام؟ السلام علیکم, آئی ایم جنت. ہاں جنت. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس معاشرے میں غیرت کے نام پہ عورتوں کو کیوں نہیں دیا جاتا, کیوں اس کو پیچھے رکھا جاتا ہے؟ ہر چیز میں کہتے ہیں کہ مرد آگے ہونے چاہیے, عورتوں کو پیچھے رکھنا ہے. عورت کو پیچھے کیوں رکھا جاتا ہے؟ ویسے عورتوں مجھے لگتا ہے غیرت نہیں, عورتوں کا ٹاپک ہو گیا سارا. جی آپ لوگ کوئی ہے آپ میں سے کسی کو بات؟ جی ہیلو ایوری ون, مائی نیم از ماویہ خان. میں صرف یہی ماویہ خان. جی میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ غیرت کے نام پہ اس طرح کے کام کرتے ہیں, سب سے پہلے تو یہی بولوں گا ان کے اندر تعلیم کی کمی ہوتی ہے, کیونکہ تعلیمی یافتہ لوگ اس ٹائپ کی کیا کہتے ہیں نہیں کرتے ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتے. فار ایگزامپل جیسے کوئی لڑکا ہے, وہ روڈ پہ کوئی لڑکی آ رہی ہے اس کو دیکھ رہا ہے صحیح, اور کیا کہتے ہیں اس کی بہن کو کوئی اور لڑکا دیکھ رہا تو برا سمجھ رہا ہے اس کو, اور اپنی بہن کو بولتا ہے گھر میں رہو, جبکہ خود دوسرے. ٹھیک ہے. ویسے مجھے تو یہ فیل ہوتا ہے تعلیم کا خیر اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, مجھے جو فیل ہوتا ہے
نہیں کچھ حد تک ہے، لیکن میں نے ابھی میں آپ کو جو بریک سے جانے سے پہلے ایک بات پوچھی تھی، جلدی سے آپ اس کا ریپلائی کریں کہ ان بچوں کے سارے سوال ان کے کل ہم جواب دیں گے، آپ لوگ کل کا شو ضرور دیکھیے گا کہ I was going again from forum is the only way that I go from to the office. ایک بڑا ہی نفیس، آپ کو کیا ٹاپ آف دا لائن وہ گاڑی تھی، کیا ٹاپ آف دا لائن وہ موبائل تھا، کیا اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا، موبائل پہ رانگ میں آتے ہوئے جی فون پہ بات کر رہے ہیں، اور جب ان کو بولا جی میں نے اشارہ کر کے جی آپ کدھر آ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، تو ان کا اپنا شیشہ انہوں نے نیچے کیا اور کہتے ہیں تم کو اس سے کیا، تمہارے ڈیڈی کی سر ہے کہ انہوں نے مجھے یہ سنا ہے. میں کہا انکل آپ نے بالکل بھی بات کرنے کی تمیز نہیں، ان کی غیرت یعنی جاگ گئی تھی کہ تم نے مجھ سے اس طرح کیسے کی بات کی. لیکن تم عمر میں چھوٹی تھی اور وہ بھی بعض دفعہ غیرت جاگ گئی تھی کہ عمر میں چھوٹی لڑکی چاہے سچ کیوں نہ کہہ رہی ہو اور صحیح طریقے سے کیوں ہے، تمیز سے کہا ہوگا تم نے. نہیں میں نے اشارے کر کیا کر رہے ہیں، میں نے کچھ کہا ہی نہیں تھا. تو وہ اس وجہ سے بھی ان کو برا لگ گیا. ہم یہاں پہ غیرت کو تکبر، غیرت کو ایگو کے ساتھ ملا رہے ہیں. غیرت یہ تھی ہی نہیں. یہ جو غیرت کے نام پہ آج کل ہو رہا ہے جسے غیرت کہا جاتا ہے، غیرت ہے ہی نہیں. غیرت مند انسان اگر آپ کو مل جائے، جس کو غیرت ہم کہتے ہیں، غیرت مند انسان اگر مل جائے تو آپ تو یوں سمجھ لیں اس کے پیر چھو لیں، اس کے پیر چھو لیں، اس کے ہاتھ چوم لیں، اس کے ہاتھ چوم لیں. اچھا ایک اور چیز کی جس طرح ابھی سب لڑکیوں نے یہاں پہ بات کی، بلکہ لڑکوں نے بھی کیا، گلیڈ کے لڑکوں نے بھی اس بات کو نوٹس کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو زیادہ دبایا جاتا ہے. آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ کمزور کو اور کمزور کرنے کے لیے اس کو پڑھنے نہیں دیا جاتا، باہر نکلنے نہیں دیا جاتا، کہ یہ ایک ایسپیکٹ ہو سکتا ہے؟ پہلی تو ہم نے یہ بات کی نا کہ عورت کو معاشرے میں دبایا جاتا ہے کیونکہ عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے. عورت کمزور نہیں ہے، نہیں سمجھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کو وہ موقع دیے ہی نہیں جاتے کہ جس سے عورت اپنے پیروں پہ کھڑی ہو، ڈیولپڈ ہو، اس کو موقع دیے نہیں جاتے. اب جو آج سارے سوال تھے، تھوڑی سی ٹیکنیکل ایشو تھا، اس کے لیے ابھی ریئلی ویری سوری، لیکن کل کے شو میں جو آج کے سارے سوالات ہمارے کالرز نے کیے، جو ہمارے ینگسٹرز نے کیے ہیں، جو آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کیے ہیں، آپ نے جو سوال کیے ان سب پہ جواب ہم کل دیں گے. کل کا شو آپ ضرور دیکھیے گا. اور جو اسلام آباد سے کال کر ان کا نام ہم واؤچر میں ڈال رہے ہیں. تھرسڈے کے دن ہمارا فری لیکچر ہوگا اسلام آباد کے اندر بیسٹ ویسٹرن میں، تو آپ پلیز ضرور آئیے گا. 7 سے 8 وہ لیکچر ہوگا. جو بھی اسلام آباد یا ان کے قریبی ایریا سے آ سکتا ہے وہ وہاں ضرور آئے. ہم بھی ہوں گے، ڈاکٹر موئز بھی ہوں گے. دیٹ ول بی اے تھرسڈے لیکچر. اور غیرت پہ جانے سے پہلے ایک بہت چھوٹی سی بات، غیرت کے نام پہ یہاں آپ اپنی بہن کی شادی کسی بھی کہتے نا الگ کاسٹ میں نہیں کریں گے، اپنی بیٹی کی شادی کہیں الگ کاسٹ میں نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کو اپنی نیشنلٹی چاہیے تو آپ جائیں گے کسی گوری سے شادی بھی کریں گے، نیشنلٹی لیں گے بھی، اس کو چھوڑیں گے بھی اور واپس بھی آ جائیں گے. اس وقت آپ کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ کیا ایک پاسپورٹ جیسی کتاب آپ کی غیرت کو کہیں گھما دیتی ہے؟ یعنی کہ ایک پاسپورٹ کے کلر میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی غیرت کو آپ بھول جاتے ہیں، لیکن کسی انسان کی فیلنگز کی کوئی قدر نہیں. اس پہ ہم مزید کل بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. سی یو ٹمارو اینڈ اوور ٹو یو. بہت شکریہ آپ سب کا جی، اور عروج بالخصوص تمہارا. آج بڑے لوگ خوش ہیں کہ تم آ گئی پروگرام میں واپس. جب مجھے ہمارے آصف صاحب جو پروڈیوسر ہے، بڑے امیزنگ آدمی ہیں، انہوں نے جب میں دبئی میں تھا، جب انہوں نے مجھے SMS پہ کہا کہ ہم اس سبجیکٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے عروج سے ڈسکس کیا. میں نے کہا عروج، غیرت ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس پہ اگر ہم نے بات کی تو بڑے لوگوں کی غیرت جاگ اٹھے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت آلریڈی بہت ساری چیزیں جاگ اٹھی ہے. لوگوں کو نیند نہیں آ رہی، بجلی نہیں ہے، قیمتیں بہت زیادہ ہیں، روز کے نئے شوشے آ رہے ہیں، روز کی نئی پوٹلیاں کھل رہی ہے، عجیب و غریب کنٹروورشل ایشوز ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. تو اس وقت اس پہ بڑا ہمیں احتیاط کرنا پڑے گا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی بھی بات کروں، مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اسے کیسے سمجھیں. آپ جس طرح سمجھنا چاہیں گے آپ اسی طرح سمجھیں گے، جبکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سطح پہ میں آپ سے بات کروں. تو جو بھی آپ کی ذہنی سطح ہے، جو بھی آپ کے عقائد ہیں، جو بھی آپ کی ویلیوز ہیں، اس لحاظ سے آپ سمجھیں تاکہ ہم بات بڑی آبجیکٹیولی کریں، یونیورسل کریں. اگر میری بات آج سمجھ میں آپ کو آئی ہو کہ یہ غیرت ہے کیا چیز، تو شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جسے عام طور پر ہم غیرت کہتے ہیں وہ غیرت ہوتی نہیں ہے. میں نے آج بہت ساری چیزیں آپ سے کہیں، اور میں آج سٹوری نہیں سناؤں گا، صرف چند باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، کیونکہ بڑی ضروری ہے اس بات کو سمجھنا. اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو اچھی شکشا دیتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ضرور بتائیے گا کہ بیٹا اصل غیرت وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ اس چیز کی حفاظت کرتے ہیں کہ جو آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اور وہ کہ جس کے ساتھ آپ منسلک ہیں. مثال کے طور پر وطن کے لیے غیرت بالکل صحیح ہے. آپ کے وطن کی سرحد کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے تو آپ کی غیرت کو جاگنا چاہیے.
آپ کی بہن، آپ کی والدہ، آپ کی بھابھی یا کوئی بھی خاتون آپ کے گھر کے اندر، آپ کے رشتے میں، اس پہ کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے، آپ کی غیرت کو ضرور جاگنا چاہیے. یہ وہ مقامات ہیں جہاں غیرت جاگتی ہے. وہ غیرت کہاں جاتی ہے کہ جب آپ خود تو رات کو ٹی وی کے اوپر فلمیں بھی دیکھتے ہیں اور ڈانس بھی دیکھتے ہیں، مگر کسی شادی میں آپ گئے اور وہاں کسی بچوں کو دیکھا، لڑکیوں کو وہ مہندی کی رسم میں وہ ڈانس وانس کرتی ہے، تو وہاں آپ کی غیرت جاگ جاتی ہے. تو پھر گھر پہ ٹی وی پہ کیوں ڈانس دیکھتے ہیں آپ پہ؟ وہاں غیرت کہاں گئی آپ کی؟ اگر آپ نے اپنی آنکھوں کو غیرت رکھنا ہے، غیرت مند رکھنا ہے، تو پھر نظریں نیچے کر لیا کرے. خود بھی انسان یہ کرتا نہیں ہے. تو یہ جو جھوٹی غیرت ہے، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اتنی بدحالی ہے، اور اسی وجہ سے آج جو ہم پر مصیبت ہے اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، جو ہم نہیں سمجھ رہے، وہ یہ ہے کہ جو ظلم، جو زیادتی اور جو ناانصافی بڑھ گئی ہے غیرت کے نام پر، یہ غیرت نہیں ہے. غیرت تو عدل قائم کرتی ہے. غیرت تو وہ ہے کہ جہاں مجبور، بے کس، معصوم، کمزور لوگوں کا سہارا بنتی ہے غیرت. غیرت تو وہ ہے کہ جس کے لیے آپ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہو، آپ کمزوروں کو بچاتے ہو، ان کے لیے کھڑے ہوتے ہو، وہ غیرت ہے. کئی دفعہ ہمارے ملک میں، دنیا کے بہت ملکوں میں بھی، میں بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں، وہاں جو ٹرائبل ایریاز ہوتے ہیں ان کے اپنے کچھ قوانین ہوتے ہیں، بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اس میں، مگر بعض دفعہ وہ جب ایک رورل ایریا اور اربن ایریا میں کلیش ہوتا ہے تو وہاں پرابلم ہو جاتے ہیں. ان ٹرائبل قوانین کو آپ شہر کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرتے تو وہاں پہ پرابلم آ جاتا ہے. کون سمجھائے آپ لوگوں کو کہ جسے ہم عام طور پر غیرت سمجھتے ہیں وہ غیرت نہیں ہوتی، غیرت کچھ اور ہوتی ہے. میں نے جیسے عروج کو کہا کہ اگر مجھے واقعی کوئی شخص مل جائے جس میں غیرت ہے، آئی ایم شیور بہت سارے لوگوں میں ہے، تو میں اس کے ہاتھ چوموں گا، کیونکہ وہ غیرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں سلامت رکھے، ہمارے میں پیدا کرے. مگر صحیح غیرت، اپنی انا، اپنا ایگو، اپنا مفاد، وہ غیرت نہیں ہوتی. اس پہ ہم کل اور مزید بات کریں گے اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے، توفیق دے کہ خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ.